آج ہر کوئی گوادر پورٹ اور سی پیک کا کریڈٹ تو لینا چاہتا ہے، مگر اس عظیم محسن پاکستان کا نام کوئی نہیں جانتا جس نے دنیا کے 4 طاقتور سٹیک ہولڈرز برطانوی پارلیمنٹ، CIA، ایران اور عمان سے ایک چومکھی جنگ لڑنے کے بعد کھویا ہوا گوادر واپس پاکستان کی جھولی میں ڈال دیا۔ ایک اور اعلیٰ ظرفی دیکھیے کہ ان عظیم ہستیوں نے اپنی اس بے مثال کامیابی کا ملک گیر جشن محض اس لیے نہیں منایا کہ سلطان آف عمان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قوم آج اس نابغہ روزگار کپل کو نہیں جانتے اور نہ ان کے اس عظیم کارنامے سے واقف ہیں۔ گوادر فتح کرنے والی ملک و قوم کی یہ عظیم محسن محترمہ وقار النساء نون ہے، جو پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم ملک فیروز خان نون کی دوسری بیوی ہیں، جن کی اس عظیم کاوش کا اعتراف نہ کرنا احسان فراموشی اور انہیں قوم سے متعارف نہ کرانا ایک بے حسی کے سوا کچھ نہیں۔ محترمہ کا سابقہ نام وکٹوریا ریکھی تھا، آسٹریا میں پیدا ہوئی، تعلیم و تربیت برطانیہ میں ہوئی۔ ملک فیروز خان نون جب برطانیہ میں حکومت ہند کے ہائی کمشنر تھے تب ان سے ملاقات ہوئی۔ ملک صاحب کی دعوت پر حلقہ بگوش اسلام ہو کر بمبئی میں ان کے ساتھ شادی کی اور اپنا نام وکٹوریا سے بدل کر وقار النساء نون رکھ لیا۔ پیار سے انہیں وکی نون بھی کہا جاتا ہے۔ محترمہ نے تحریک پاکستان کو اجاگر کرنے کے لیے خواتین کے کئی دستے مرتب کیے اور سول نافرمانی کی تحریک میں انگریز کی خیزر حیات کابینہ کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور جلوس منظم کرنے کی پاداش میں 3 بار گرفتار بھی ہوئی۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے لٹے پٹے مہاجرین کی دیکھ بھال کے لیے بڑا متحرک کردار ادا کیا۔ خواتین ویلفیئر کی اولین تنظیم ایوا کی بانی ممبران میں بھی اب شامل ہیں۔ وقار النساء گرلز کالج راولپنڈی اور وقار النساء اسکول ڈھاکہ کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی۔ ہلال احمر کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ ضیاء الحق کے دور میں بطور منسٹر ٹورزم کے فروغ کے لیے دنیا بھر کو پاکستان کی جانب بخوبی راغب کیا۔ پاکستان ٹورزم اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن انہی کی ایک نشانی ہے۔ ہم ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک قصہ مختصر کے معزز سامعین سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیجیے اور اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ گوادر 2 بلوچی الفاظ گوات بمانی کھلی ہوا اور در بمانی دروازہ کا مرکب ہے، جو کہ عرف عام میں گوادر کہلاتا ہے۔ یہ 1956 تک عالمی استعمار کے اس ناجائز قبضے میں تھا، جس کی داستان احسان فراموشی اور عیاری کا ایک نادر نمونہ ہے۔ گوادر اسٹیٹ 18ویں صدی کے خان آف کلات میر نصیر نوری بلوچ کی ملکیت تھی، لیکن اس علاقے پر اپنا تسلط قائم رکھنا خان صاحب کے لیے کافی مشکلات کا باعث بن رہا تھا، جس کی وجہ گجکی قبائل کی شورشیں تھیں، کیونکہ ماضی میں وہ بھی اس علاقے کے حکمران رہ چکے تھے اور اب اسے واپس حاصل کرنا چاہتے تھے۔ خان صاحب نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک معاہدے کے تحت اس علاقے کا کنٹرول ہی گجکی قوم کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ اس علاقے میں امن قائم رہے۔ معاہدے کے تحت یہ طے پایا کہ یہ علاقہ خان آف کلات کی جاگیر میں ہی شامل رہے گا اور اس کا آدھا ریونیو بھی خان صاحب کو دیا جائے گا، لیکن اس کا انتظام سارا گجکی قبائل کے ہاتھ میں رہے گا۔ یہ معاہدہ 1783 تک قائم رہا۔ 1783 میں عمان کا حکمران اپنے بھائی سے شکست کھا کر دربدر ہوا تو اس نے خان آف کلات سے جائے پناہ کی درخواست کی۔ اس کی درخواست قبول کرتے ہوئے ایک نئے معاہدے کے تحت 2400 مربع میل پر پھیلا ہوا یہ انکلیو سلطان آف عمان کو سونپ دیا گیا۔ اس نئے معاہدے کی روح سے یہ طے پایا کہ گوادر حسب دستور خان آف کلات کی جاگیر میں ہی شامل رہے گا اور اس کا کنٹرول بھی حسب سابق گجکی قبائل کے سرداروں کے پاس رہے گا۔ البتہ ریونیو کا وہ آدھا حصہ جو خان صاحب کو جاتا تھا وہ اب خیر سگالی کے طور پر سلطان آف عمان کو دیا جائے گا تاکہ وہ بھی اپنی گزر بسر بآسانی کر سکے۔ تاہم جب سلطان کو اس جائے پناہ کی ضرورت نہ رہے تو اس کے تمام حقوق بھی حسب سابق خان آف کلات کے پاس واپس چلے جائیں گے۔ قریباً 15 سال بعد عمان پر دوبارہ فتح پانے کے بعد سلطان اپنے پائے تخت واپس لوٹ گیا، لیکن گوادر کو حسب معمول اس نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا۔ خان صاحب شاید اس دوران فوت ہو گئے تھے یا مروتاً انہوں نے قبضہ واپس نہیں مانگا۔ بہرحال تقریباً 10 سال بعد جب سلطان کی وفات بھی ہو گئی تو خان صاحب کے ورثاء نے گوادر کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت عمان کے انکار پر انہوں نے بزور قوت قبضہ کر لیا، جسے سلطان کے سپاہ نے آ کر چھڑا لیا۔ اگلے 20 سال میں یہ چشمش جب زیادہ بڑھ گئی تو اس قضیے کو نمٹانے کے لیے برٹش کلونیل ایڈمنسٹریشن نے ثالثی کے بہانے مداخلت کی، لیکن انصاف کرنے کی بجائے اس وقت کے سلطان آف عمان سے اپنے لیے کچھ مراعات لے کر کلات خاندان کا دعویٰ یہ کہہ کر عارضی طور پر مسترد کر دیا کہ بعض دیگر گواہان بھی ان کے سامنے آ رہے ہیں جن کے مطابق یہ
علاقہ عرصہ دراز سے سلطنت آف عمان کی جاگیر ہے۔ بہرحال حتمی فیصلہ کسی کے حق میں بھی نہیں کیا۔ اس خدمت کے عوض برطانوی پولیٹیکل ایجنٹ نے سلطنت عمان سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ حتمی فیصلے تک گوادر کا انتظام برطانیہ کے پاس رہے گا اور حسب سابق عمان کو گوادر کا آدھا ریونیو دیا جائے گا اور اپنی افواج گوادر میں داخل کر دیں۔ یوں تقریباً 125 سال تک برطانیہ اس علاقے پر قابض رہا۔ قیام پاکستان کے بعد اس وقت کے خان افقلات نے جب اپنی جاگیر پاکستان میں ضم کر دی تو پاکستان نے اسٹیک ہولڈر سے گوادر کا معاملہ اٹھایا مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ پھر جب ایک امریکی سروے کمپنی نے بتایا کہ گوادر کی بندرگاہ بڑے جہازوں کے لنگر انداز ہونے کے لیے بہت آئیڈیل ہے، علاوہ ازیں اس بندرگاہ سے سالانہ لاکھوں ٹن ایکسپورٹیبل سمندری خوراک بھی حاصل کی جا سکتی ہے، جس میں 35 اقسام کی تو صرف مچھلیاں ہی ہیں۔ اس بات کی بھنک جب ایران کو پڑی تو انہوں نے چاہ بہار کے ساتھ اس علاقے کو ملانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایران میں ان دنوں شاہ ایران کا توتی بولتا تھا اور CIA اس کی پشت پناہ تھی، جو صدر نکسن کے ذریعے برطانیہ پر مسلسل دباؤ ڈالنے لگی کہ گوادر کو شاہ ایران کے حوالے کر دیا جائے۔ 1956 میں ملک فیروز خان نون نے جب وزارت خارجہ سنبھالی تو ہر قیمت پر گوادر کو واگزار کرانے کا عہد کیا اور باریک بینی سے تمام تاریخی حقائق و کاغذات کا جائزہ لے کر یہ مشن محترمہ کو سونپ دیا۔ ان نازک حالات میں یہ پیکر اخلاص خاتون ایک چیمپئن کی طرح سامنے آئیں اور برطانیہ میں پاکستان کی لابنگ شروع کی۔ انہوں نے بھرپور ہوم ورک کر کے یہ کیس برطانیہ کے سامنے رکھا تاکہ ہاؤس آف لارڈز سے منظوری لے کر گوادر کا قبضہ واپس لیا جائے، کیونکہ کلات خاندان کی جاگیر اب پاکستان کی ملکیت تھی، لہٰذا ان کی جاگیر کے اس حصے کے وراثت پر بھی اب پاکستان کا حق تسلیم ہونا چاہیے۔ نیز یہ کہ پاکستان وہ تمام جاگیریں منسوخ کر چکا ہے جو ریونیو شیئرنگ یا معاوضے کی بنیاد پر حکومت برطانیہ نے بانٹی تھیں۔ نیز یہ کہ اگر ہم اپنے قانون سے گوادر کی جاگیر منسوخ کر کے فوج کشی سے واگزار کرا لیں تو کامن ویلتھ کا ممبر ہونے کی وجہ سے برطانیہ ہمارے اوپر حملہ بھی نہیں کر سکتا۔ محترمہ نے 2 سال پر محیط یہ جنگ تلوار کی بجائے محض قلم، دلائل اور گفت و شنید سے جیتی، جس میں برطانیہ کے وزیر اعظم میکملن جو ملک صاحب کے دوست تھے انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ عمان کے سلطان سعید بن تیمور نے حامی تو بھر لی مگر سودے بازی کا اندیا دیا۔ ملک صاحب جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے گوادر کے معاملے میں بھی ابھی نہیں یا کبھی نہیں کا نعرہ لگایا۔ 6 ماہ کے حساب شکن مذاکرات کے بعد عمان نے $3 ملین کے عوض گوادر کا قبضہ پاکستان کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس رقم کا بڑا حصہ پرنس کریم آغا خان نے بطور ڈونیشن دیا اور باقی رقم حکومت پاکستان نے ادا کی۔ اس سلسلے میں ملک صاحب نے اپنی خود نوشت سوانح حیات چشمدید میں لکھا ہے کہ جہاں ملک کی حفاظت اور وقار کا مسئلہ درپیش ہو وہاں قیمت نہیں دیکھی جاتی۔ ویسے بھی یہ رقم گوادر کی آمدنی سے محض چند سال میں ریکور ہو جائے گی۔ آج جب برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر اکرام اللہ نے گوادر منتقلی کی دستخط شدہ دستاویز میرے حوالے کی تو اس وقت مجھے جو خوشی ہوئی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ گوادر جب تک ایک غیر ملک کے ہاتھ میں تھا تب تک مجھے یوں محسوس ہوتا تھا گویا ہم ایک ایسے مکان میں رہتے ہیں جس کا عقبی کمرہ کسی اجنبی کے تصرف میں ہے اور یہ اجنبی کسی وقت بھی اسے ایک پاکستان دشمن کے ہاتھ میں فروخت کر سکتا ہے اور وہ دشمن بھی اس سودے کے عوض بڑی سے بڑی رقم ادا کر سکتا ہے۔ یوں 2 سال کی بھرپور جنگ کے بعد 8 ستمبر 1958 کو گوادر کا 2400 مربع کلومیٹر یا 15 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ پاکستان کی ملکیت میں شامل ہو گیا۔ سن 2002 میں جنرل پرویز مشرف نے گوادر پورٹ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا جو مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اب سی پیک کی شکل اختیار کر چکا ہے اور بلا شبہ پاکستان کے لیے ایک روشن مستقبل کی نوید ہے۔ محترمہ وقار النساء نون کو گوادر فتح کرنے پر 1959 میں سرکار کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز عطا کیا گیا، مگر ان کا اصل انعام وہ عزت و احترام ہے جو ہم بطور قوم انہیں دے سکتے ہیں۔ نوائے وقت کے ایک مضمون کے مطابق محترمہ وقار النساء نون کے سوا کوئی پرائم منسٹر، کوئی صدر، کوئی جرنیل، کوئی وزیر، مشیر، سفیر ایسا نہیں جو گوادر فتح کرنے کا یہ عظیم الشان کریڈٹ لے سکے۔ سابق وفاقی سیکریٹری اطلاعات رشید چودھری صاحب کہتے ہیں وہ مادر مہربان تھیں جو ہمارے ساتھ سگی ماں سے بھی بڑھ کر پیار کرتی تھیں۔ انہوں نے گوادر ہمیں دلوایا، وہ گوادر جو آج ساری دنیا کا مرکز نگاہ ہے۔ یہ تو تھی سفارتی سطح پر جنگ، لیکن عملی میدان میں وہ لوگ غازی کی حیثیت رکھتے ہیں جنہوں نے گوادر کو پاکستان سے الحاق کرانے کے لیے اپنی کوشش کی اور وقت کے فرعونوں سے لڑ گئے۔ اللہ پاک ان سب کی ان کاوشوں کو قبول کرے اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔